ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. محترم حاضرین، آج خطبہ جمعہ کے محدود وقت میں منبر رسول پر کھڑے ہونے کے بعد میرے سامنے کئی مناسبتیں ہیں جس پر گفتگو کی جائے. یوں تو چھوٹے بڑے بہت سارے معاملات اور موضوعات ہیں. موٹے موٹے طور پر دیکھیں تو آج کے منظرنامے میں ایک بڑا صدمہ پہنچانے والا معاملہ فلسطین کا داغ نظر آتا ہے جو لہو لہان ہے. تقریباً 4 مہینہ ہونے کو ہے 7 اکتوبر کے بعد سے وہاں غاصب یہودیوں کی بربریت کا مظاہرہ پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے کھلے طور سے جاری ہے. اس سلسلے میں ہمارا احتجاج، ہمارا درد دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس تناظر میں، اس پورے سانحے کے تناظر میں ہمارے لیے غور و فکر کا بڑا موقع ہے. مظلومین کا کیا معاملہ ہے؟ یہ ایک میں نے صرف مسئلے کا ذکر کیا، اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں. دوسری مناسبت ہم اپنے ملک میں دیکھیں، آج یوم جمہوریہ ہے. 1950 26 جنوری کو ملک کے آزاد ہونے کے بعد یہاں کا دستور ساز کمیٹی کی انتھک کوششوں کے بعد جو تیار کیا گیا اسے نافذ کیا گیا. اس دستور کو بڑا جامع کہا گیا کہ یہاں مختلف قسم کی قومیں، الگ الگ مذاہب اور برادریوں کے لوگ، زبانیں، علاقے اپنی اپنی تہذیب و ثقافت کے ساتھ جیتے ہیں. ہر ایک کو ان کے اپنے دائرے میں پوری آزادی کے ساتھ ان کے حقوق ملیں. یہ دستور کی ضمانت ہے اس کی تمہید میں بظاہر. اور اس آزادی کے حصول کے لیے جن لوگوں نے قربانی دی اس میں سر فہرست مسلمان، اور مسلمانوں میں سر فہرست اہل الحدیث ہیں، جنہیں انگریزوں نے وہابی کا نام دیا. اگر آپ اس تاریخ کو پڑھیں تو بھونچک کر رہ جائیں کہ آج کس طریقے سے، دوسروں تو چھوڑیے، میرا ایسا ماننا ہے، سمجھ ہے کہ ہم خود اپنی تاریخ کو نہیں جانتے. تحریک شہیدین، تحریک آزادی، ہندوستان میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں دی ہیں، جانوں کو لٹایا ہے، مال لگایا ہے، وقت اور اپنی زندگیاں کھپا دی. ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ایک حنفی عالم مشہور علی میاں ندوی تک یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے سلفیان اور اہل الحدیث کی تاریخ، تحریک اہل حدیث میں جو قربانیاں انہوں نے دی ہے وہابیوں نے، اگر ہم اس پر غور سے دیکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے ایک تازہ جدید دور میں، مطلب آج کے دور میں صحابہ کرام کی قربانیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. کاش کہ موقع ہوتا میں اس پر کچھ روشنی ڈالتا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طبقے نے سب سے زیادہ قربانی دی، آج وہ طبقہ اور اس مذہب کے لوگوں کو اس ملک کے اندر انصاف سے بری طرح محروم کیا جا رہا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مختلف کارروائیاں کہ قانون کے 2 پیمانے. یوم جمہوریہ کے وقت جشن یہ منایا جاتا ہے کہ ہمارا دستور بنا جس نے ہر ایک کی آزادی کی ضمانت دی، حقدار کو حق ادا کرنے کا کوئی ایک دستاویز بن گیا. لیکن آج عدالتیں، ملک کی مختلف ایجنسیاں کس طریقے سے کن کے نرغے میں ہیں، حکومت ان کا کس طرح استعمال کر رہی ہے، اور عوام کو، یہاں کے شہریوں کو حقوق اور انصاف کے نام پر کیا کچھ حاصل ہے ہم دیکھ رہے ہیں. عوام اور مسلمان پہلے روتے تھے، چیختے تھے، آج تو دوسرے لوگ بھی رو رہے ہیں. وہ جن کے پاس طاقت ہے، وہ جو سیاسی قوت رکھتے ہیں،
اقتدار رکھتے ہیں بعض ریاستوں میں، ان کے یہاں بھی مختلف ایجنسیوں کے چھاپے پڑتے ہیں، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیوں استعمال کیا جا رہا ہے۔ کہیں کوئی معاملہ ہوا، ابھی آپ کے بمبئی میں کچھ جھڑپیں ہوئی، گرفتاریاں یک طرفہ ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں جو آپ نہیں جانتے یا جس کا شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے اس کے نتیجے میں ہم نے کیا سوچا؟ مسلمانوں میں ایک بے بسی، مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ بعض لوگ شکوہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ مسجد چھین لی گئی، توڑ دی گئی، منہدم کر دی گئی، فیصلہ اس کے حق میں کروایا گیا، مندر کے تعمیر ہو گیا، اس کی تعمیر کے بعد افتتاح ہوا، اور اس پر اس طرح سے پورے ملک میں رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا جیسے کسی نے کسی دوسرے ملک کی فوج پر فتح حاصل کر لی ہو، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ اقلیت کو دبا کر اور مختلف ہیلے بہانوں کو اختیار کر کے ایک عبادت گاہ کو قبضے میں کیا گیا، اور اس کو ثقافتی جنگ میں فتح مانا جاتا ہے، علامت مانا جا رہا ہے۔ اور یہاں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب یہ یوم جمہوریہ کو جو قانون نافذ ہوا تھا اس کی جگہ، یہ انگریزوں کی یادگار ہے، اس کی جگہ ایسا قانون بنے گا جس کو وہ اپنا ایک نام دیتے ہیں نا، اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا خطبہ جمعہ میں۔ اور اس کے تناظر میں صرف مسلمانوں کو نہیں، یہاں کے کمزور طبقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کی ملک کی مختلف صلاحیتوں پر کس طرح قبضہ کیا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، یہ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ لوگ بے بس ہیں، غریب تر ہو رہا ہے، بے روزگاری، بھوک مری اور نہ جانے کیسے کیسے مسائل پسرتے جا رہے ہیں۔ کیا حل ہو؟ یہ ایک دوسری مناسبت تھی جس پر گفتگو کی جائے۔ ایک تیسری مناسبت جس کا تعلق میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کے لیے ہم جو سوچ رہے ہیں کہ ہم بے بس ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس سے اس کا تعلق ہے۔ وہ یہ کہ دین کی شکل و صورت کو جگہ جگہ بگاڑا جا رہا ہے۔ شبہات اور شہوات کے فتنے جو ہے مسلمانوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے منظم کوششیں ہو رہی ہے، اور پھر ہم نے اپنے آپ کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی نئی نسل کو قرآن و حدیث کے خالص دین سے جاہل رکھ کر، ان سے دور رکھ کے اس کی راہ ہموار کی ہے کہ ہمارا بچہ کسی بھی فتنے کا شکار ہو جائے، اور ہو رہے ہیں۔ یہ تیسری ایک بڑی مناسبت کہ ہم جس ہجری سال کے مہینے سے گزر رہے ہیں وہ رجب مضر ہے، رجب کا مہینہ، جس کے بارے میں ہمارے ہندوستانی ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں مشہور ہیں کہ اس کے پہلی جمعہ کی رات میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے، عجیب و غریب نماز جس کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اختصار کے ساتھ یہ کہ علماء کے اتفاق، علماء حق کا اتفاق ہے کہ یہ جھوٹی روایت پر مشتمل ہے، اس کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ اس مہینے میں کچھ لوگ زیارت نبوی کے لیے، اللہ کے رسول کے روضے کے لیے سفر کرتے ہیں، اس کو رجبیہ کہتے ہیں، اس کی کچھ روایتیں بتاتے ہیں، جھوٹی روایتیں۔ اس مہینے میں 22 کو کونڈا بنایا جاتا ہے امام جعفر صادق کے نام پہ۔ حضرت جعفر صادق یہ شیعوں کی ایجاد کردہ ہے، جو حقیقت میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، اس کی خوشی میں کونڈے کا نام دے کے جعفر صادق کے نام کے حوالے سے یہ منایا جاتا ہے۔ اور کیا کچھ خاص پکوان کیے جاتے ہیں، تہوار منایا جاتا ہے، ان کے نام کی نیاز کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے، ایک لکڑہارے کا جھوٹا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ میں محل تھا جبکہ مدینہ میں کوئی محل تھا ہی نہیں، یہ مشہور کیا گیا۔ اس کی 27 تاریخ کو اسراء اور معراج کے دن کے طور پر جشن منایا جاتا ہے، کچھ لوگ اہتمام کرتے ہیں، بعض شہروں میں خصوصی نماز ہوتی ہے اس دن، مغرب کی نماز کے بعد عید کی نماز کی طرح، برہانپور میں نے سنا ہے، واللہ عالم۔ یہ بدعت و خرافات، اس مہینے کے جتنی چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ایک بھی ثابت نہیں، جھوٹی حدیثیں، مکذوب روایتیں مشہور کی گئیں اور اسے اسلام کی شکل دی گئی۔ اور یہ ایک مہینے کی میں بات کر رہا ہوں، ہر مہینے میں یا مختلف عبادات میں فضائل کے نام پر، جھوٹی حکایتوں کے نام پر، اسلام کے نام پر ایسی چیزیں مروج کر دی گئی ہیں جس کا اسلامی تعلیم سے، خالص اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کے خطبے میں کہ اس بنیاد پر اگر ہم غور کریں تو ہمارے جتنے بھی مسائل، میں نے فلسطین کا ذکر کیا، میں نے ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کی بازیابی اور انصاف کے حصول کی بات کی، اور اس سلسلے میں بے بسی اور مسلمانوں کے مظلومیت کا ذکر کیا، اس طرح اور بھی جو دوسرے مسائل ہیں، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، دینی، اخلاقی، سب کا حل یہاں ہے کہ خالص دین اختیار کیا جائے، اور سب کی جڑ بنیاد یہ ہے کہ الٹے سیدھے دین پر عمل کیا جائے، بدعت و خرافات کو دین بتایا جائے۔ جیسے یہ رجب میں چند چیزوں کو اختیار کیا گیا، شعبان آئیں گی 15 شعبان،
ہاں، ہر رمضان میں جو ثابت ہے وہاں سناٹا ہوگا، وہاں بھی عبادتیں وہ کی جاتی ہیں، اسلام کے نام پہ وہ چیزیں ہم کر رہے ہیں، یا اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ کام نہیں کرتے جو قرآن و حدیث نے بتایا، اور وہ کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں۔ جب ہم غلط محنت کر رہے ہیں تو صحیح نتیجے اور اجرت کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو وعید، دھمکی اور عذاب کا باعث بتایا ہے، ہم ان چیزوں کو اختیار کریں، رسول کی مخالفت کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیں اور امید رکھیں کہ اللہ رحمت برسائے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، دعاؤں کو قبول کرے گا، کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم دیکھیں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہے، بچے کو نماز اس کے بغیر ہوتی ہی نہیں، مقتدی ہو کے امام، صحیح بات یہی ہے، ثابت شدہ بات یہی ہے، لوگ اختلاف کریں کرتے رہیں، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے لازم کیا ہے کہ روز ہر رکعت میں پڑھے، اس کو دہرائے۔ کیوں؟ میں نے اس تناظر میں پڑھی کہ ہماری زندگی کا حل اس جامع ترین قرآن کی سب سے جامع صورت، جسے اہل علم نے بیان کیا، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ السلف کہتے ہیں کہ قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ قرآن تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، فیصل اور مہیمن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ میں اس تناظر میں آج اس سورہ کی تفسیر اور تشریح نہیں بیان کر سکتا، جتنا بولا جائے گا، میں موٹی موٹی تفسیر اور کتابیں لکھی ہے اہل علم نے، اور کہتے ہیں تب بھی تشنا ہے۔ اس تناظر میں اس کو ذکر کر رہا ہوں کہ روزانہ ہم پڑھتے ہیں اس سورت کی شکل میں، ہمارے سامنے ہمارے کوئی بھی کیسے بھی حالات ہوں، پریشانیاں ہوں، مظلومیت ہو، محرومیاں ہوں، ظالم کا تسلط ہو، اس تناظر میں اگر آپ سورہ فاتحہ پر غور کریں، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں، تو اس میں ہمارے لیے تسلی کا سامان بھی ہے، اس میں اشارہ بھی ہے کہ ہم کس بنیاد پر مارے کاٹے جاتے ہیں، اور اس میں ہمارے کامیاب ہونے اور اس میں کیسے مسائل کو حل کریں، پریشانیوں کو حل کریں، اس کا اشارہ بھی، بلکہ کھلی تعلیم بھی موجود ہے جامع انداز میں۔ سرسری طور سے میں اس پس منظر کے تناظر میں تفسیر نہیں بیان کر رہا ہوں کیونکہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، ایک الحمدللہ رب العالمین کا ہی ہفتہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں صرف موجودہ تناظر میں کہ آپ اس طرح غور کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور مسائل کے حل کے لیے قرآنی تعلیم کی روشنی میں، جس کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں زبان سے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، اس کو اختیار نہیں کرتے، اس کو اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تعریف رب کے لیے ہے۔ کیوں رب کے لیے؟ اس لیے کہ وہ رب ہے۔ اللہ کے لیے تمام تعریف ہے۔ اللہ الہ سے بنا ہے۔ اس ایک آیت میں آپ سنتے ہوں گے علماء سے کہ ایک ٹکڑے میں توحید کی 3 قسمیں جو بیان کی جاتی ہیں نا، تینوں قسمیں آ جاتی ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تعریف اس کی ہوگی جس کے اندر خوبیاں ہوں، تو اسماء حسنہ اور صفات علیہ کے جتنے معنی اور مطالب ہیں وہ اس میں آ گئے۔ جب کوئی بھی صفت اور خوبی ہوگی تبھی تو تعریف کی جائے گی، تو تمام تعریف ہے اس لیے کہ تمام خوبیاں بدرجہ کمال ہیں، کوئی خوبی کم نہیں ہے، اور ہر خوبی کمال درجے کی ہے، 1% ایک بال برابر بھی کمی نہیں ہے۔ علم ہے تو اس کے علم سے بال برابر چیز، کائنات کی ماضی حال مستقبل کی چھپی اور چھپی کھلی ہوئی چیزوں میں سے ایک بال برابر چیز بھی اس کی خالی ہو جائے تو اتنی جہالت آ جائے گی، لیکن اللہ جہالت سے پرے ہے، اس کا علم کامل ہے، تو تمام تعریف اس کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ الہ ہے وہ، اس لیے عبادت کے لائق وہی ہے، اللہ الہ سے بنا ہے، ذوالالوہیہ، حضرت ابن عباس نے اس کی تشریح کی۔ تو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کون اللہ؟ جو رب العالمین ہے۔ اب رب العالمین یعنی کائنات اور جہان کا پالنہار، پروردگار، خالق و مالک، اس کا نظام چلانے والا، تدبیر کرنے والا۔ کائنات میں کوئی بھی حرکت ہو رہی ہے، کوئی بھی واقعہ رونما ہو رہا ہے، وہ رب کی ربوبیت کے نتیجے میں ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے ہمارے گھر میں میت ہوئی، اگر فلسطین پہ افتاد پڑ رہی ہے، مسجد ٹوٹ گئی، مندر بن گیا، افتتاح ہو گیا، اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچے گرفتار ہو رہے ہیں، اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اب ہمارے بچے گرفتار ہو رہے ہیں، رب کی ربوبیت کا حصہ ہے، اور ہم صبح شام پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پر ہم راضی ہیں، تو رب نے رب کی حیثیت سے جو فیصلہ کیا ہم کو قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ اس کی کوئی فیصلہ علم اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو وہیں یہ اشارہ بھی ہے اس کی اپنی تفسیر اور معانی کے ساتھ ساتھ یہ ایک معنی کہ رب العالمین جب سب کچھ کر رہا ہے اس کے باوجود وہ جو کر رہا ہے وہ اچھا ہے، اس لیے کہ تمام تعریف کے لائق وہی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ ظلم کر رہا ہے تو تعریف کے لائق ہی نہیں رہے گا. اور ہم کہہ رہے ہیں تعریف کے لائق ہے، اس کا مطلب وہ ظلم نہیں کرتا. جس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جہاں جو واقعات ہو رہے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ حکمتیں ہیں، وجوہات ہیں. رب کی ربوبیت میں کوئی بھی حرکت ہو رہی ہے حکمت سے خالی نہیں ہے. اب جو نشیب و فراز ہم دیکھتے ہیں، دکھ اور صدمے کی باتیں دیکھتے ہیں، ظلم و زیادتی دیکھتے ہیں، اس میں اللہ کی بہت سی حکمتیں ہیں. اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے، آزمائش ہے. مظلوم کو مظلوم کی حیثیت سے، ظالم کو ظالم کی حیثیت سے آزما رہا ہے. ہمارے گھر میں اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے نا، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، وہ آزمائش ہے. یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کی دلیلیں، اسلاف کے اقوال پڑھ لیجئے. یا تو وہ حکمت آزمائش ہے یا ہمارے اعمال کا تازیانہ ہے، نتیجہ ہے مختصر سا. دنیا میں بھی مکافات کے عمل کے کچھ نتائج اثرات نظر آتے ہیں. ہاں، ایک تو آخرت میں جو آئے گا، دنیا میں بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو یہ بھی ہے. اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ہم کو خوشحالی دے نا تو ہم غافل ہو جائیں، دین سے مسجد سے کٹ جائیں گے. یہ جھنجھوڑتا بھی ہے اللہ رب العالمین کچھ تازیانوں کے ذریعے. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. سورہ توبہ کی یہ مشہور آیت آپ بہت سن چکے ہیں. کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال میں 1 یا 2 مرتبہ فتنے میں پڑتے ہیں، مختلف قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، شدید قسم کے سنگین واقعات رونما ہوتے ہیں، فتنے میں پڑتے ہیں، ثم لا يتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، ولا هم يذكرون، نصیحت نہیں حاصل کرتے. تو ان مسائل اور مصیبتوں اور فتنوں کا نتیجہ ایک یہ ہونا چاہیے کہ بندہ توبہ کرے، بندہ نصیحت پکڑے. یہ اللہ کی ایک حکمت ہے. ایسی اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ ہمیں جھنجھوڑ کے جگاتے ہیں یہ واقعات اور یہ حادثات، اپنی حیثیت اور اوقات کو یاد دلاتے ہیں. ہاں، اور رب کی ربوبیت جو ہے وہ پال رہی ہے ہمیں. اس کے باوجود ایک بات یاد رکھیے کہ جو بھی نشیب و فراز آ رہے ہیں اس کے باوجود اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہے. اگلا جملہ جو ہے الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور لوگوں پر رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا. رحمان اور رحیم دو نام لایا گیا. ہاں، اختصار کے ساتھ ایک فرق بتاؤں. بعض علماء نے کہا کہ الرحمن اللہ کی رحمت ذاتی کا تذکرہ ہے، وہ ملعان الرحمہ، غضبان غصے سے بھرا، تو رحمان رحمت سے بھرا. یہ وزن زیادتی کا معنی بتاتا ہے. ہاں، اور رحیم جو بندوں کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرتا ہے، یہ متعدی ہے. تو اللہ بذات خود سراپا رحمت ہے، رحمت کی صفت سے لبریز ہے. اور دوسرا الرحیم ہے جو بندوں کے ساتھ رحمت کرتا ہے، مخلوق کے ساتھ رحمت کرتا ہے. اللہ کی رحمت دیکھیے کہاں کہاں ہے. ہاں، اس کی رحمت ہے کہ مسجد توڑنے والوں کو بھی مہلت مل رہی ہے. اس کی رحمت ہے کہ فرعون نے انا ربکم الاعلی کہا، پھر بھی اس کو موقع ملا. فرعونوں اور نمرودوں کو چھوٹ دیتا ہے رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ جاؤ اس کو دعوت دو، ہو سکتا ہے وہ خشیت اختیار کرے، ہدایت حاصل کر لے. فرعون کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا تھا عام حالات میں. یہ اس کی رحمت ہے. اس کی رحمت ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں چوری چھپے اور نہ جانے کیسے کیسے بدعت و خرافات کرتے ہیں، فوراً عذاب نہیں آتا، مہلت ملتی ہے، موقع ملتا ہے، اور توبہ کرے توبہ قبول ہوتی ہے. پھر گناہ کرتا ہے بندہ، پھر اللہ مہلت دیتا ہے. رحمت کے صرف بیان کریں کہ اللہ کی کتنی زبردست رحمت ہے کہ ہر ایک کو چھائی ہوئی ہے، کافروں کو بھی مشرکوں کو بھی. یہ گناہ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، پھر بھی موقع مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چانس دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے. یہ اس کی رحمت ہے. اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. یہی وجہ ہے کہ فرعونوں کو بھی موقع مل رہا ہے. ہاں، اللہ کے گھروں کو توڑنے والے، ہاں، اللہ کے بندوں پر بم برسانے والے اچھل کود مچا رہے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کا مالک سمجھ رہے ہیں. یہ اس کے رحمان اور رحیم کی وجہ سے ہے کہ وہ ربوبیت کے ساتھ کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اور اس کی رحمت کا غلبہ ہے. لیکن اس کی رحمت سے دھوکہ مت کھائیں. صرف رحم ہی رحم نہیں ہے، اگرچہ رحمت کا غلبہ ہے، اللہ کی شان ہے، لیکن آگے کہا مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دین کا، دین یعنی جزا، بدلے کے دین کا مالک ہے. مالک آج کا بھی ہے، لیکن آج اس کی رحمت غالب ہے. تو کافروں کو
मुखालिफों को, नाफरमानों को भी, सरकशों को भी छूट दे रहा है, मौका दे रहा है। तौबा कर लो, मौका है तो सुधर जाओ। चांस दे रहा है हमको, आपको, यहाँ तक के मुखालिफिन को, काफिरों को, फिरौनों को, नमरूदों को भी, अबू जहलों को भी मौका दे रही है उसकी रहमत। और अगर इस रहमत से फ़ायदा उठाकर कोई अल्लाह की तरफ रुजू ना करे तो मालिक यौमिद्दीन है। दुनिया में हो सकता है कोई अजाब से बच जाए, ये तसल्ली का सामान है मुसलमानों के लिए। जो लोग मायूसी का शिकार होते हैं कि अरे मुसलमानों को कत्लेआम कर रहे हैं, बम बरसा रहे हैं, गरीबों के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, इंसाफ का गला घोंट रहे हैं, इज्जतों को तार तार कर रहे हैं, ना बच्चियां, ना इज्जत महफूज है, ना माल महफूज है, मामूली मामूली बात पर घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं, और हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। ये जो मैं कह रहा हूं, हाँ, ये बात लोग सोशल मीडिया पे लिखे हैं इस किस्म की बातें, शिको शिकायत की। मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा उनसे सवाल करें कि एक बात बताइए कि कुरान हदीस पढ़िए और ये सवाल कीजिए अपने आप से, मुआशरे से, कि हमारे समाज और मुआशरे में अल्लाह को के अजाब को दावत देने वाली चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं या अल्लाह की रहमत को? हाँ, अल्लाह ने कहा सूदी लेन देन करोगे तो अल्लाह और रसूल से जंग का ऐलान कर दो। हमारे समाज में है नहीं, ये जंग का ऐलान कर नहीं रहे हैं हम और आप। अल्लाह से जंग का ऐलान करके सोचते हैं कि अल्लाह हम पर जुल्म करने वालों को नाबूद कर देगा, हमारी मदद करेगा। वालिदैन को उफ ना कहो। हाँ, बोलते हैं हमको तो सबको पता है। कहते हैं हाँ मालूम है हमको कि वालिदैन को उफ नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे अब्बा ज़रा अलग हैं। इनके अब्बा कुरान हदीस के दायरे से बाहर हैं, उनके लिए कुछ अलग कुरान और हदीस आना, उसूल आना चाहिए जो इनको पता है, अल्लाह और रसूल को पता नहीं थी। नऊज़ बिल्लाह। क्या कहना चाहते हैं? नमाज फ़र्ज़ है, उसको छोड़ने पर क्या कुछ असरात मुरत्तब होते हैं, उसके इख्तियार करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत, उसकी मदद, अल्लाह का ज़िम्मा होता है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाला अल्लाह की ज़िम्मेदारी में होता है। हदीसें हैं। कितने मुसलमान इसकी पाबंदी करते हैं, मर्द और ख़वातीन? बेहयाई, ज़िना, बदकारी, झूठ बोलना, ग़ीबत, चुगली, चोरी करना, दूसरों के हुकूक मारना, भाई बहन के हक़ को हड़प लेना, पड़ोसी के साथ जुल्म करना, ये कौन सी, इसमें से जितनी चीज़ों का मैंने जिक्र किया, कोई एक मुसलमान मर्द हो या खातून बताइए कि उसको पता नहीं है कि ये गुनाह है और ऐसा करने से अल्लाह नाराज़ होता है। लेकिन ये हमारे समाज में जितनी चीज़ों को जिक्र किया, कोई ऐसी चीज़ें जो नहीं हो रही है। और सबसे बढ़कर शिर्क और बिदात आम है, जो अल्लाह के गज़ब को भड़काने वाली चीज़ें हैं, वो हमें इख्तियार किए हुए हैं, जिस पर अल्लाह ने वईद की कि अगर शिर्क करोगे तो अल्लाह बेसहारा छोड़ देगा, तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतक़उदा मज़मूमन मख़ज़ूला। शिर्क करोगे तो मज़मूम, काबिल मज़म्मत, मख़ज़ूल, बेसहारा, बेयारो मददगार बन जाओगे। मुसलमान आज बेयारो मददगार है। शिर्क की नहुसत, बिदात की नहुसत, सुन्नतों की मुखालफत की नहुसत। अब आप मेहनत करें, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, कलेक्टर के पास, इनके पास, उनके पास, मुसलमानों के पास सियासी ताकत आ जाए, सरकारी नौकरियां मिल जाए, फला मिल जाए, ढेमा मिल जाए। बहुत से मुल्कों में है, फिर भी दुनियावी सतह पर आलमी मंजरनामे में बेबस हैं मुसलमान। ये सारी कुव्वतें मिल जाएं, अगर ईमानी का कुव्वत, दीनी कुव्वत, अखलाकी कुव्वत, रूहानी कुव्वत नहीं है तो सारी कुव्वतें बेकार है। और अगर ये कुव्वत मिल जाए तो वो कमजोर भी रहेगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन निपट लेगा। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, कोई सहारा नहीं था दुनियावी, सिर्फ दुआ की, अल्लाह ने बचाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, कितने पावर थी, कितने वसाइल थे, अल्लाह ने लाज रखी, रुसवा नहीं किया, आग को ठंडी और सलामती वाली बना दिया। हम हर साल पढ़ते हैं, लेकिन बस वाक़या और कहानी के तौर पर। हमारी ज़िंदगियों से इन वाक़यात का ताल्लुक़ है। इस सूरत का जो हम रोज़ाना हर नमाज में पढ़ते हैं, हम इसको दूसरी दुनिया की चीज़ समझते हैं और अपनी अमली या प्रैक्टिकल लाइफ को समझते हैं कि इसका ताल्लुक़ हमारे दीन के मामलात से नहीं है। मौलवियों को क्या समझता है? याद रखिए कि मसाइल को सबसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में वही जानेगा जो कुरान हदीस को सही जानेगा। हमारे यहाँ तहरीकी हज़रात यहूद और नसारा का प्रोपेगेंडा उड़ाते हैं कि मौलवियों को तो दुनिया से ताल्लुक़ ही नहीं है, वो फ़िक़्हुल वाक़े नहीं जानते, इन्हें हालात और वाक़यात की फ़िक़्ह उनको नहीं। जितना कुरान हदीस को जानने वाला हालात का सही तज्जिया करेगा, कोई नहीं करेगा। मिंबर रसूल से ज़िम्मेदारी से दलाइल की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मौका नहीं है कि मैं उसका सबूत दूँ, तफसील में जाऊँ। तो मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक, और दुनिया में भी वो जज़ा और पकड़ करता है, आमाल के नताइज देता है। हम ये जानते हैं कि जिस तरह मादी तौर पर 100 साल पहले, 1000 साल पहले अगर एक आदमी जहर खाता था तो आज ऐसा नहीं होता कि कोई जहर खाए और उसकी सेहत अच्छी हो जाए।
اگر 1000 سال پہلے زہر کھانے سے آدمی مرتا تھا تو آج بھی مرے گا. 1000 سال پہلے شہد کی جو تاثیر تھی آج بھی وہی ہے. اگر 2000 سال پہلے گیہوں بونے سے چاول نہیں اگتا تھا, ببول کے درخت میں آم نہیں لگتا تھا, تو آج کیسے لگ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں ہے, قانون بدلتا نہیں. ایسے ہی قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود جن گناہوں کی پاداش میں ہلاک کی گئی, اگر ہم اور آپ اختیار کریں گے شرک, بدعت, خرافات, ناپ تول میں کبھی, حقوق کا مارنا, معاملات میں مخالفت دین کرنا, تو اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا. یہ نتیجہ بدل نہیں سکتا. جیسے زہر کھانے سے مرتا ہے آدمی پہلے بھی آج بھی, ایسے گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی رحمت آپ کو نہیں ملے گی, الا یہ کہ ہم توبہ کریں سچے دل سے. تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. اللہ نے بتایا کہ قوموں کو دنیا میں بھی سزا سے دوچار کیا حجت پوری ہونے کے بعد, اور آخرت میں اس کا منظر. ایک حدیث پیش کر کے آگے بڑھوں. ہاں, نتیجہ باقی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن کی آیت میں بھی ہے, وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, پوری زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, اور سارے آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. یہ قرآن کی آیت میں وما قدر اللہ حق قدر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, الگ الگ الفاظ کے ساتھ, تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ کئی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے گا, ساتوں آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا. چھوٹی اللہ کی عظمت, کبریائی کیا ہوگا. سورج اور چاند کتنا بڑا, سورج ہماری دنیا سے لاکھوں گنا بڑا, سورج سے کئی کروڑ گنا, کئی ستارے ہیں انٹارکٹیکل کے 6 کروڑ گنا بڑا. 6 کروڑ سورج ایک ستارے میں آ جائیں گے. ایسے ستارے کتنے ہیں ہماری اس فضا میں نہیں معلوم, فلک میں. ان سب سے بڑا آسمان, ساتوں آسمان کو کرسی میں رکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ گویا ایسے ہے جیسے ایک ڈھال کے اندر 7 انگوٹھیاں ڈالی جائیں, اور کرسی کو عرش میں رکھا جائے تو ایسے ہے جیسے ایک میدان میں ایک انگوٹھی ڈالی جائے. کتنا بڑا ہے آسمان. اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹے گا اور کہے گا انا الملک, میں ہوں بادشاہ. اینا ملوک الارض, زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ چھوٹی سی اقتدار اور وقتی حکومت ملتی ہے تو لوگ اتراتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. میں نے پچھلے ہفتے خطبہ دیا کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے, یہ اللہ کی زمین, اللہ کی عبادت گاہوں کو ہتھیانے والے, یہ سمجھ رہے ہیں سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, زمین میں چل پھر کے دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا, آپ بچ جائیں. ابھی میں نے کہا نا زہر کھانے کا انجام پہلے جیسا ہوتا تھا آج بھی ہوگا. یہ یقین رکھیے مسلمانوں, ظالم کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا الا یہ کہ وہ ظلم سے توبہ کر لے. ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے, اور یہ تسلی کا سب سے بڑا سامان ہے. رب کی ربوبیت اندھا قانون نہیں چلاتی کہ کوئی کچھ بھی کر لے ہوئے بچ جائے گا. نہیں, وہ مالک یوم الدین ہے. یہاں نہیں تو وہاں حساب ہو کر رہے گا. یہاں معاملات ختم نہیں ہیں. اس لیے مسلمانوں کو اگر کہیں شکست ہوتی ہے, کہیں دبنا پڑتا ہے, تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تکلیف پہنچی, 70 صحابہ شہید ہوئے. پچھلے جمعہ کو میں نے اسی تناظر میں ذکر کیا. 4 ہجری میں ایک ہی ماہ سفر میں 2 واقعہ, غزوہ ذات الرجی اور بیر معونہ کا واقعہ پڑھیے, کلیجہ دل کو آتا ہے, آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں. دھوکے سے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا. تو کیا یہ مان لیا جائے کہ یہ صحابہ ناکام ہو گئے, دل ٹوٹ جائے, مایوس ہو جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ بھر قنوت نازلہ پڑھی, جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نہیں تھے. تبھی تو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ دھوکہ دینے والے ہیں, عالم الغیب نہیں تھے, بھیج دیا. اور جب انہوں نے ظلم کیا تو اللہ سے دعا مانگ رہے کہ ان کو پکڑ لے اللہ رب العالمین. نام لیا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا. غزوہ احد میں بددعا دی کہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. قرآن آیا لیس لک من الامر شیء, آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے. توحید کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ سید المرسلین خاتم النبیین سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا حق نہیں ہے, اللہ کا جو حق ہے, آپ کو جو حکم دیا گیا وہ کریں. پھر جن کے بارے میں بددعا کی تھی وہ بعد میں مسلمان ہوئے, اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بعد میں یہ مسلمان ہونے والے. بات ضمناً آ گئی کہ مسلمان جیسے کافر لوگ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کفار اور ظالمین جو ظلم کر رہے ہیں, وہ غاصب یہود ہوں یا کسی بھی علاقے کے کوئی بھی ظالم ہوں, وہ ظلم کر کے اگر حکومت پر ہیں, بظاہر ان کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہیں, تو دھوکے میں نہ پڑے. اور مظلوم ہو کر اگر پریشان ہیں, صدمے میں ہیں, تو گھبرائے نہیں. آپ کا بھی امتحان ہے, ان کا بھی امتحان ہے.
بس امتحان میں ہم کو دین پر رہنا ضروری ہے، ایمان پر رہنا ضروری ہے، تقوی، توحید، اتباع سنت، اس پر رہنا ضروری ہے۔ بدعت و خرافات نہیں۔ آج ہمارے مسائل کے حل کے لیے بھی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ورد کرو، یہ فلاں بدعتی عمل کرو، بڑے بڑے علماء، اور میں نے دیکھا یہ سجادہ نشین اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، ورد بتا رہے ہیں کہ اس دعا کا اس طریقے سے اہتمام کیا جائے۔ بدعت سے آپ حل کریں گے مسئلہ؟ ہر جمعہ کو اللہ کے رسول کہتے تھے ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں۔ یہی سب سے بڑی مصیبت ہے ہماری۔ میں ایسا کہنا چاہتا تھا آج کے خطبے میں سورہ فاتحہ کے تناظر میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حل دیا ہے نا وہ توحید ہے، اتباع سنت ہے، صحیح عقیدہ اور صحیح منہج، وہ سورہ فاتحہ میں بہت کھلے طور سے بیان کیا گیا۔ ہاں، سورہ فاتحہ میں جو آگے میں بیان کرنے جا رہا ہوں، عقیدہ اور منہج کی درستگی، اس کو چھوڑ کے لوگ سارا معاملہ اختیار کرتے ہیں، اور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اختلافی بات کر رہے ہیں۔ یہ اختلافی بات نہیں ہے، صراط مستقیم ہے، اور جب ہم صراط مستقیم بتائیں گے تو جتنے ادھر ادھر کے راستے ان کا رد ہوگا۔ انبیاء کرام نے صرف توحید نہیں بیان کی، شرک کا رد بھی کیا۔ شرک کے رد کے بغیر، معبودان باطلہ کا انکار کیے بغیر اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اقرار مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک تحلیہ ہے، ایک تخلیہ ہے، آراستگی اور صفائی۔ آگے مالک یوم الدین کے بعد اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ نے یہ سب مان لیا، کاش کے موقع ہوتا میں گھماتا۔ ایاک نعبد و ایاک، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو رب العالمین ہے، ساری تعریف کے لائق ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، دنیا چلا رہا ہے رب العالمین، الرحمن الرحیم، رحمت کا غلبہ ہے، اس کا نتیجہ دینے والا ہے یوم الدین کو۔ تو اب جب ایسا ہونے والا ہے، ہمارا امتحان ہے، تو اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جس مقصد کے تحت تو نے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس مقصد کو ہم پورا کرنے والے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرنے والے ہیں۔ ایاک نعبد، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بندہ کہہ رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہاں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہے کہ طاقت اور قوت صرف اللہ کی ہے۔ اب فلسطین کے مسئلے کو حل کرنا ہے تو اللہ سے مانگو، ہندوستان کی مظلومیت میں سہارا ڈھونڈنا ہے اللہ سے لو، بے روزگاری ہو، گھر میں فاقہ ہو، ساس بہو کا جھگڑا ہو، ہاں، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا حدیث قدسی میں، وقت نہیں ہے کہ اے میرے بندو تم میں کا ہر شخص بھوکا ہے سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، لہٰذا مجھ سے کھانا مانگو، میں کھانا کھلاؤں گا۔ تم میں کا ہر شخص ننگا ہے سوائے اس کے، اے میرے بندو تم میں کا ہر شخص ننگا سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں، مجھ سے کپڑا مانگو، میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم میں کا ہر شخص گنہگار ہے، تم میں کا ہر شخص گمراہ ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، مجھ سے ہدایت مانگو۔ اے میرے بندو تم میں کا ہر شخص گنہگار ہے سوائے اس کے جس کو میں معافی دوں، بخشش کروں، لہٰذا مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کروں گا۔ کھانا، کپڑا، جسم کی ضرورت، ہدایت اور بخشش، روح کی اور کامیابی کی ضرورت۔ اللہ نے دو چیزوں کی مثالیں دی، دو چیزوں کو بیان کیا کہ یہ دونوں چیزیں روحانی اور جسمانی ساری ضروریات کو دینے والی ذات صرف اللہ کی، اللہ سے ہی مانگو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہو تو اسی سے مانگو۔ اب یہاں میں کہنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سارے مسلمان نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے، لکھ بھی رہا ہے، کہہ بھی رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ لگا کے دعا مانگیں گے، مطلب صرف اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں، بزرگوں کا وسیلہ لگائیں گے، کوئی قبروں پہ جا کے مانگ رہا ہے، کوئی بزرگان دین کو پکار رہا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا فلاں یا فلاں، کوئی ایسے طریقے اختیار کر رہا ہے جو اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے مانگنے کا۔ ہاں، بدعتی دعائیں کر رہے ہیں، میڈ ان انڈیا، بدعتی طریقے اختیار کر رہے ہیں عبادات فضائل کے نام پہ۔ ہاں، بزرگان دین وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، ہوا میں اڑتے تھے، پانی میں تیرتے تھے، بلکہ پانی میں اڑتے تھے، ہوا میں تیرتے تھے، اور ایک وضو سے زندگی بھر نماز پڑھتے تھے۔ یہ سب بتانے کے بعد کیا کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن حدیث کو چھوڑ کے ان کے بات مانی جائے، اور یہ ہندوستان میں یہ دکانیں چل رہی ہیں، چلا رہے ہیں، ہم بولے تو نہ برے ہو جاتے ہیں۔ لکھ لیں مسلمان کہ اسی بنیاد پر مسلمان جو ہے مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، حلال حرام کا حق بزرگوں کو، اماموں کو اور فلاں کو دے رکھا ہے۔ ایک صوفی ہے، بولتا ہے پیر صاحب جو کہہ رہے ہیں اسی کی ماننا پڑے گی،
قال اللہ قال رسول، قرآن حدیث کو کھرچ کر دماغ سے نکال دو. جو پیر صاحب کہہ رہے ہیں، جو ہمارا سلسلہ کہہ رہا ہے، جو عبادت یہ بتا رہے ہیں وہ کرو، اس کی فضیلت ہے. قرآن حدیث چھوڑ دو. اس سے بڑھ کر عذاب کو دعوت دینے والی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تزکیہ نفس کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ نے کس لیے قرآن اتارا؟ ہدایت کے لیے. رسول کو بھیجا، تعلیم دی، ان کی حفاظت کا ذمہ لیا، قیامت تک کے لیے قرآن اور قرآن کے علوم کو، حدیث اور حدیث کے علوم کو محفوظ بنا دیا. کس لیے؟ یہ مذاق ہے. صوفی کھڑا ہو کے بولتا ہے کہ قرآن حدیث کو چھوڑو، میری بارو، اور ہم مان رہے ہیں، ہمارے یہاں لوگ مان رہے ہیں. ہندوؤں کا عقیدہ، فلسفیوں کا، یونانیوں کا عقیدہ وحدت الوجود، مسلمان مان رہے ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا شرک ہے. ہر چیز میں اللہ ہے. یہ ہمارے یہاں وحدت الوجود کے نام پہ بنا. پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ. اور جب تک جھوٹ بولتے رہیں گے آپ پریشان رہیں گے. آزمائش ہوتی ہے، ہم کو بم برس رہا ہے ہمارے اوپر، تو یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، عذاب بھی ہو سکتا ہے. جب ہم شرک اور کفر کر رہے ہیں تو عذاب ہوگا. مسلمان ہوتے ہوئے ہوگا تو امتحان ہوگا. انبیاء کو بھی امتحان سے گزرنا پڑا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے ابھی جملہ کہا تھا شروع میں کہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اور سلف کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کا خلاصہ. اس اعتبار سے آپ اس کے معنی مفہوم پر غور کیجئے. اس کی تفصیل پر میں نے کئی مرتبہ کئی مقامات پر بیان کیا ہے. فی الحال موقع نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں. یہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں، مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں. یہاں عقیدہ درست کرنا ضروری ہے. سورہ فاتحہ ہماری زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرنے کا یہ نسخہ پیش کر رہا ہے. ہاں، یہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ہر نماز میں پڑھنے کے مطلب ہر وقت ہماری ضرورت ہے. آگے پھر دعا سکھائی کہ تو رب ہے، تو رحمان رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے، لہذا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. کسی اور سے کسی لو نہیں لگاتے، کسی اور کے سامنے جھکتے نہیں، کسی اور سے امید نہیں رکھتے، کسی اور سے خوف نہیں کھاتے ہو عبادت والا. اب پروردگار جب ہم نے یہ عہد و پیمان کر لیا تو بتا تیری عبادت کیسے کریں، کون سا راستہ اختیار کریں، تیری پسند اور ناپسند کیا ہے، کیسے معلوم کریں. تو اللہ نے دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم. ہاں، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بندے کے لیے سب سے اہم، سب سے نفع بخش، سب سے ضروری دعا یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. کتنی شدید ضرورت ہے. اگر آپ کو دنیا پوری مل جائے، صراط مستقیم سے محروم ہے، تو آپ سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں. کوئی بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، صدر جمہوریہ ہو، دنیا کی ہر چیز مل جائے، ہدایت نہ ملے تو وہ غریب ہے، اس سے غریب کوئی نہیں. اور ہدایت مل گئی تو آپ فاقہ بھی کر رہے ہیں، تو آپ سے مالدار اور خوش قسمت کوئی نہیں ہے. یہ دھیان رکھیے نوجوانوں، اس کی قدر کیجیے. ہاں، مرتد مت ہوئیے، دنیا کے چمک دمک کے پیچھے پڑھ کے اس ہدایت کو گنوائیے نہیں. آج تعلیم سے، میڈیا سے، فلموں سے، ٹی وی چینل سے، اقتصادیات سے، سماجی اصولوں اور ضابطوں سے، نئے نئے تنظیموں سے آپ کو آپ کے صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے شیاطین الانس والجن ہر طرح سے حملہ کر رہے ہیں. لہذا دعا بھی کیجئے، کوشش بھی کیجئے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. صراط مستقیم پر چلا، ہدایت کا معنی توفیق بھی ہے، چلانا بھی ہے، قائم رکھنا بھی ہے. تفصیل کا موقع نہیں ہے. اب صراط مستقیم پر چلا. علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کی تفسیر انتہائی شارٹ میں وہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم یہاں صلہ نہیں ہے، تو دونوں معنی اس میں آئے گا. اہدنا الی الصراط المستقیم، اہدنا فی الصراط المستقیم، دونوں معنی اس میں شامل ہے. جب ہم الی سے اس کا ترجمہ اور مفہوم کریں گے تو معنی یہ ہوگا کہ دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، نصرانیت ہے، اور نہ جانے کون کون سے، جین مذہب، ہندو مذہب، فلاں مذہب، فلاں مذہب، بہت سے مذہب ہیں. ان مذاہب میں جو سچا اور تیرا پسندیدہ مذہب ہے اس کی رہنمائی کر دے، اس کی ہدایت دے دے. باطل مذاہب سے بچا کر وہ مذہب جس کو تو پسند کرتا ہے، سچا راستہ ہے. یہ مذاہب میں صحیح راستہ ہو گیا. اب اسلام لے آیا، تو اسلام اختیار کرنے کے بعد مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ سن چکے ہیں بار بار آپ کی حدیث کو کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم کے راستے پر، ایک نجات والے راستے پر جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اب ہم بولتے ہیں تو کہ اختلافی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافی بات بیان کی. یہ آپ کی اور ہماری ضرورت کی بات ہے کہ ہم 72 سے نہ ہوں. اور یہاں یہ بھی اشارہ ہے کہ اکثریت جو ہے غلط راستے پہ ہے، تو اکثریت کو اور تعداد کو مت دیکھیے، اصولوں کو اور ضابطوں کو دیکھیے. تو علامہ عبد الرحمن بن ناصر کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو دوسرا معنی اس میں یہ شامل ہے کہ پروردگار یہ جو باطل اور بدعتی مذاہب ہیں، ہوائے نفس پر، احوا کی خواہشات کی پیروی کرنے والے مذاہب بدعتی جو قرآن و حدیث سے دائیں بائیں مڑ گئے، جہاں افراط و تفریط ہے، غلو یا جفا ہے،
ان سے بچا کر جو امت وسط ہے، درمیانی راستہ ہے صراط مستقیم کا، صحیح منہج پر ہم کو چلا۔ آج ہم دیکھیے کہ کتنے مسلمان ہیں بڑی بڑی کانفرنسیں، پروگرام اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ان کی اپنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں، مدارس اور نہ جانے کیا کیا ہے، لیکن افراط و تفریط کا شکار ہے۔ کسی نے قرآن و حدیث کے سامنے عقل کی بات مانی، کسی نے جذبات اور وجدان کو مانا، کسی کوئی امام کو اپنا رسول کا مقام دے کر امام کی بات کو مانتا ہے، کوئی خواب کشف کی پیچھے پڑا ہوا ہے، پیر صاحب کے سلسلے پہ چل رہا ہے۔ افراط اور تفریط کے راستوں کو اختیار کر کے موقع نہیں ہے کہ میں ان کے اصولوں کو بتاؤں، ہاں بہرحال قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اسی کا ایک مظہر ہے کہ ہمارے ہاں جو مہینہ چل رہا ہے، اس میں کچھ لوگ صلاۃ الرغائب کو مان رہے ہیں، کچھ لوگ کونڈا بناتے ہیں، کچھ لوگ معراج کی رات مناتے ہیں، جو صحابہ نے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا۔ اور جب آپ اس چیز کو دین بناتے ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، جو صحابہ کا عمل نہیں ہے، تو آپ غلط منہج پر ہو، غلط طریقے پہ ہو، صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم آپ نماز میں تو پڑھتے ہیں لیکن اس پر غور نہیں کرتے۔ دیکھیے جب آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں روزی عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، تو حلال رزق کی دعا کرنے کے بعد آپ گھر میں نہیں بیٹھ جاتے، یا یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے کہ آپ نے دعا کر لی بس کافی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ اپنی محنت کوشش ضرور کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، توکل کا حق ہے، تو تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جو بھوکے پیٹ اپنے گھونسلے سے صبح نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ حال شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں۔ تو ان کو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسباب کو اختیار نہ کریں۔ پرندہ گھونسلے سے نکل کر محنت کرتا ہے، اللہ روزی دیتا ہے، تو ہمیں محنت کرنا ہے۔ جب دعا کریں گے تو اسباب دعا، اسباب بھی اختیار کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے دعا کی، سب سے بہادر تھے، آپ نے جنگی لباس بھی پہنے، محنت بھی کی، کوشش کی، مسجد نبوی میں بیٹھ کر ابو جہل کے لشکر کو تباہ کرنے کی صرف دعا نہیں کی، میدان بدر میں پہنچے، مقابلہ کیا، سارے اسباب اختیار کیے۔ تو ہمیں بھی کرنا ہے، جب ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگنا چاہتے ہیں، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں رکھتا طاقت کہ ایک پتا بھی ہلا دے وے، ایک ذرہ بھی دے دے وے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ جب مالک نہیں ہے تو دے کیا سکتے ہیں، چھین کیا سکتے ہیں؟ تو تیری عبادت کرتے ہیں، آپ کیسے چلیں تیرے راستے پہ، تو کیسے خوش ہوگا؟ تو اللہ نے دعا سکھائی، صراط مستقیم پر چلا، اس پر قائم رکھ۔ کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ سورہ نساء میں بتایا انعام یافتہ کون ہے؟ نبی، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ صدیقین میں سر فہرست ابوبکر صدیق۔ ابوبکر صدیق کا مسلک کیا تھا؟ جو ان کا مسلک تھا وہی اختیار کر لیجیے، ساری چیزوں کو کھرچ کے پھینک دیجیے۔ ان کا مسلک تھا کہ قرآن و حدیث کو ماننا۔ اور صدیق جب قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ صدیق اکبر ابوبکر ہیں، تو جو ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، ان پر برات اور لعنت کرتا ہے، روافض اور شیعہ، وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں، قرآن نہیں مان رہے۔ تو صراط مستقیم انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، یہ قرآن و حدیث والا راستہ ہے، بدعتوں والا راستہ نہیں ہے۔ آج کوئی شخص ٹی وی چینل پر آیا، بڑا مقبول ہو گیا، اس کے فالوورز اتنے ہو گئے، ہمارا نوجوان پیچھے چلنے لگا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں۔ ظاہر میں اگر کوئی فضیلت نظر آ رہی ہے، کوئی بہت اچھا عمل کر رہا ہے، اس سے بھی دھوکہ نہیں کھائیے۔ اللہ کے رسول نے خارجیوں کے بارے میں کہا صحابہ سے کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز سے، اپنے روزے کو ان کے روزے سے، اپنی تلاوت کو ان کی تلاوت سے کمتر سمجھو گے۔ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکلتا ہے۔ مل جائیں تو قتل کرنا، مجھے ملیں گے تو آگ کی طرح قتل کروں گا۔ میں اکثر یہ بات آج کل دہرا رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں ایسی نماز پڑھنے والے، ایسا روزہ اور تلاوت کرنے والے مل جائے تو ہمارے نوجوان اس کو لائک کریں گے، فالوورز بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول کا قتل کر دینا یہ عقیدے کی بنیاد پر ہے، یہ بھی دھیان رکھیے۔ بس یہ آخری بات کہہ کے سمیٹتا ہوں بات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ خراب ہونے کی بنیاد پہ کہا نماز روزے کا اعتبار نہیں کرنا، مار دینا۔ اور ایک صحابی جن کو شراب پینے کی وجہ سے کئی مرتبہ سزا ہوئی، کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کی لعنت ہو، بار بار سزا دی جاتی پھر بھی شراب پیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، انہ یحب اللہ ورسولہ، بخاری کی روایت ہے یہ۔ عبداللہ الحمار صحابی تھے، کہا یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان پر لعنت مت بھیجو، شیطان کی مدد مت کرو اپنے بھائی کے خلاف۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، اللہ اور رسول سے محبت ہے، تو شراب پینے کے باوجود لعنت نہیں بھیجنا ہے، اور عقیدہ بگڑ گیا تو نماز روزہ خوب پڑھ رہے ہیں ان کو مار دینا ہے، خارجی۔ اہمیت سمجھیں کہ ہمارے دین کی بنیاد عقیدہ اور منہج ہے، اہدنا الصراط المستقیم،
सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जो इनाम याफ्ता है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, मग़ज़ूब अलैहिम जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ और जो गुमराह है वो नहीं, वो यहूद और नसारा पाप माजी में थे, और आज के ज़माने में मग़ज़ूब और ज़ालिम के तरीके पे अहले बिदअत हैं, गलत मनहज वाले दीन के मुसलमान हैं, गलत मनहज वाले मुसलमान हैं। ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अच्छी तरह समझे, वक्त नहीं है, बहुत मुख्तसर कह रहा हूँ किसी मौके पे तफसील से, कि जितने भी बिदती हैं इफरात और तफरीत या तो यहूद के तरीके पे है या नसारा के, मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ालिन वो सिरात मुस्तकीम पर नहीं है, बिदात के मुर्तकिबीन, ख्वाहिशात नफ्स के मुत्तबईन, ये सिरात मुस्तकीम से हटे हुए हैं, तौहीद और सही मनहज से हटे हुए हैं। और अगर मुसलमान हम और आप चाहते हैं, संजीदा हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हों, दुनिया में इज़्ज़त की ज़िंदगी पाएँ और आखिरत में कामयाबी पाएँ जो असल बुनियाद है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद भी और अपने अहल वयाल को भी सही अकीदा सिखाएं, सही मनहज बताएं, और ये कहें कि ये ऐसी दौलत है कि जान चली जाए, माल लूट जाए, ये दौलत सलामत है तो आप खुशकिस्मत हैं, और ये लुटाकर आपने दुनिया में कुछ भी हासिल किया तो घाटे का सौदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें सही दीन की समझ अता फरमाए, और उसकी बरकत से आज दुनिया में हम और जो मुसलमान परेशानियों का, मुसीबतों का, दुश्मनों की यलगार का शिकार हैं, रब्बुल आलमीन ऐसे में मुसलमानों पर रहम फरमाते हुए तौबा की तौफीक देवे और अपनी रहमत के साए में समेट लेवे। अल्लाह तबारक तआला हमारी मदद फरमाए, मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, वो फ़लस्तीन हो, हिंदुस्तान हो, दुनिया का कोई भी हिस्सा और हिस्सा हो, रब्बुल आलमीन सारे मुसलमानों पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाए, तौबा की तौफीक दे, और फिर ऐसे अमाल और ऐसे अक़ायद को इख्तियार करने की तौफीक दे जिसकी बरकत से दुनिया में भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी हर किस्म के अज़ाब से महफूज रहें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिसाइरिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।